اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں ہڈی کو جوڑنے کا عمل لے کر حاضر ہوں۔ محترم سامعین کرام، اگر خدا نخواستہ کسی بہن، کسی بھائی، کسی بزرگ، کسی دوست کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کا آسان ترین عمل ہے۔ تو دوستو، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جس آدمی کی ہڈی ٹوٹ جائے اس کو وضو کروانا ہے۔ وضو کروا کر پھر آپ نے درود شریف جو نماز والا ہے یعنی درود ابراہیم، اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 111 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت اس کو پڑھنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت مبارکہ کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے 11 دن پڑھنا ہے۔ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے۔ اگر مریض خود کر سکتا ہے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اگر مریض خود نہیں کر سکتا تو پھر آپ نے اس طرح کرنا ہے، اگر آپ کا وہ دوست، وہ عزیز، وہ بہن، وہ بھائی آپ سے دور ہے تو آپ نے دیسی کیکر کا گوند 3-4 گرام لینا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے دم کر کے 2100 مرتبہ ایک ہی دن دم کر دینا ہے۔ اگر 2100 مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں تو پھر کیا بات ہے، ورنہ آپ نے 700 مرتبہ 3 سیشن میں پڑھنا ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ 2100 مرتبہ ایک ہی مجلس میں پڑھیں۔ اول آخر درود ابراہیم 21 مرتبہ اور سورہ فاتحہ بھی 21 مرتبہ آپ نے اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ پہلے درود ابراہیم، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو 21 بار، پھر 2100 مرتبہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پھر 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر دیسی کیکر کے گوند کو آپ نے دم کر دینا ہے۔ تو دم کر کے پھر آپ نے اس مریض کو کھلانا ہے 11 دن۔ اس گوند کے آپ نے 11 حصے کرنے ہیں۔ 11 حصے کر کے ایک حصہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے تازہ پانی سے اس کو کھلا دینا ہے۔ اگر مریض سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار کے کھائے گا تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اس سے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بندے کی ہڈی ایسا جوڑے گا کہ پھر جب تک اس مریض کی زندگی رہی اس جگہ سے نہ ہڈی ٹوٹے گی اور جوڑ بھی اتنا مضبوط ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اتنا زبردست یہ عمل ہے، ہم نے بے شمار مریضوں پر اس کو آزمایا ہے اور درست پایا۔ اس میں شرط صرف ایک ہے، آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اس کو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آرزو کر رہا ہوں۔ تو دوستو سامعین کرام، یہ تھا وہ خاص عمل
جو آپ کی میں نے نظر کر دیا بہت ہی مجرب عمل ہے، مگر مجرب کو کیا کریں، جب آپ اس کو آزمائیں گے نہیں، کریں گے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ ہم نے اس کو کئی مرتبہ آزمایا ہے، چونکہ یہ قرآن کریم ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہات لا ہی نہیں سکتے ہم، کیونکہ یہ عرش عظیم کا کلام ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق دے اس پہ عمل کرنے کی۔ تو جب آپ اس پر عمل کریں گے، آزمائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کیا بات ہے قرآن کریم کی، کیا بات ہے اللہ رب العزت کی کہ اس نے ہمیں ایسا کلام بھی عطا فرمایا کہ جس وقت ہم پڑھتے ہیں، جس وقت ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، جس مقصد کے لیے کرتے ہیں، تو وہی مقصد اللہ رب العزت ہمارا پورا کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے۔ اس کو ہم پر بہت زیادہ رحم آتا ہے، اس کی رحمت وسیع ہے۔ تو سامعین کرام، اس کی رحمت تو وسیع ہے، مگر ہمیں بھی چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں آرزو رکھیں، ہر وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع رکھیں۔ تو اگر جس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو وہ کر سکے تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، نورن علی نور۔ تو اگر نہیں پڑھ سکتا، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، تو پھر مجبوری ہے، کوئی بھی کر کے دے سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، ایک مرتبہ آزما کر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے شفا عطا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن بہت بڑا شفا سے بھرا ہوا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے قرآن کے ساتھ لو لگائی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے ساتھ لو لگا لیں تو سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا کہنے، قرآن کریم کا علم تو بہت وسیع ہے۔ یہ تو اتنا وسیع ہے کہ ہم پورے دنیا کے اگر درخت ان کی کلمیں بنائیں اور سمندروں کو اگر سیاہی کے طور استعمال کریں تو اس کی تعریف لکھتے رہیں تو یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ کلمیں ٹوٹ جائیں گی، مگر اس کی تعریف ہم نہ لکھ سکیں گے، کیونکہ یہ خالق حقیقی کا خاص کلام ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت برستی ہے۔ تو سامعین کرام، امید ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں گے، اللہ رب العزت آپ پر اور مجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔